حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی کہہ دیتے تھے اللہ تبارک و تعالی اس کو سچ کر دیتے تھے، جو بھی کہہ دیتے اللہ تبارک و تعالی صدیق اکبر کی صداقت کو قائم رکھنے کے لیے سچ فرما دیتے تھے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا، انفروا فی سبیل اللہ، انفروا فی سبیل اللہ۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے، جوق تر جوق صحابہ کرام جمع ہوئے۔ مدینہ پاک میں ایک عورت ہے، ایک ماں ہے، اس کا ایک اکلوتا بیٹا ہے۔ اس نے بھی آ کر پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس کو قبول فرمائیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیری اولاد ہے؟ اس نے عرض کی، آقا میرا ایک بیٹا ہے، صرف ایک بیٹا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماں سے، اس عورت سے فرمایا کہ اس بیٹے کو واپس لے جا، کہ یہ تیرا لخت جگر ہے، تیرا نور نظر ہے، تیرے دل کا سکون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو لے جا، اس کو واپس لے جاؤ۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ میرا بیٹا میرا نور نظر ہے، لخت جگر ہے، مجھے اس سے محبت ہے، لیکن آپ سے بڑھ کر محبت نہیں ہے، یا رسول اللہ اس کو قبول فرمائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرمائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس عورت نے، اس ماں نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی تھی، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع اس کے دل میں کیسے پیدا کی تھی، اطاعت رسول، فرما برداری رسول اس کے دل میں اس نے کیسے پیدا کیا ہوا تھا، جذبہ کیسے پیدا کیا ہوا تھا، کیسے پیدا کیا ہوا تھا۔ بلکہ صالحین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو محبت رسول، صحابہ کرام کی محبت ایسے سکھاتے تھے، کما یعلمنا سورۃ القرآن، جیسے قرآن مجید کی سورت سکھاتے ہیں۔ تو کاش آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، تمام والدین اپنے بچوں کو محبت مصطفیٰ سکھائیں، ان کے دلوں میں پیدا کریں، صحابہ کرام کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کریں، اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں، قرآن مجید کے پڑھنے کا ان کے دلوں میں جذبہ پیدا کریں۔ جب یہ چیزیں ہمارے بچوں کے دلوں میں آ جائیں، محبت رسول ان کے دل میں آ جائے، صحابہ کرام کی محبت آ جائے، اہل بیت کی محبت آ جائے، تو ہمارے بچے، ہماری اولادیں ہم سے پھر محبت کریں، ہم سے پیار کریں، وہ کبھی ہماری نافرمان نہ ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس بچے کو قبول فرمایا، جہاد پر چلے گئے، جہاد ہوا، وہ بچہ، وہ نوجوان شہید ہو گیا، لیکن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دے دی۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو مدینے والوں کو پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی ہے، تو وہ مبارک دینے کے لیے باہر نکل گئے۔ وہ عورت بھی باہر چلی گئی، باہر چلے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے تھے، اس نے مبارک دی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا، آقا میرا بیٹا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت کو دیکھا، اس کے جذبہ محبت کو دیکھ کر فرمایا کہ پیچھے علی آ رہے ہیں، اس سے پوچھ۔ حضرت علی پیچھے آ رہے تھے، وہ عورت حضرت علی سے پوچھتی ہے، تو حضرت علی نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، نہیں فرمایا؟ تو اس عورت نے کہا کہ علی، آقا نے فرمایا کہ علی سے پوچھ۔ حضرت علی بھی یہ راز سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ پیچھے عثمان آ رہے ہیں، اس سے پوچھ۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا تو وہ بھی راز سمجھ گئے، انہوں نے کہا پیچھے عمر آ رہے ہیں، اس سے پوچھ۔ تو عمر فاروق بھی راز سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ پیچھے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، اس سے پوچھ۔ تو میرے بھائی یہ بات بڑی توجہ سے سننا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس عورت نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ اے صدیق، یا صدیق میرا بیٹا۔ صدیق اکبر نے اسی طرح اشارہ کیا، اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ دیکھ تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ وہ نوجوان، وہ اس کا بیٹا سبز جھنڈا لہراتے ہوئے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا، سب جھنڈا لہراتے ہوئے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا۔ یہ خبر جا کر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی کہ آقا وہ نوجوان شہید ہو گیا تھا، اس کو ہم نے دفن کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد صدیق اکبر نے اس طرح کہا ہے، تو وہ زندہ ہو کر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں جھنڈا بھی ہے، لشکر بھی ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں، جبریل امین نازل ہو گئے، انہوں نے آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آقا صدیق اکبر نے جو کہہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صداقت کو سچ کرنے کے لیے اس کو زندہ کر دیا ہے۔ صدیق اکبر کی صداقت کو قائم رکھنے کے لیے، سچ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹے کو، اس نوجوان کو زندہ کر دیا ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کہتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً قبول کر دیتے تھے، فوراً قبول کر دیتے وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عروہ بن عبداللہ انہوں نے آ کر حضرت باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ تلوار کو آراستہ کرنا جائز ہے؟ ما قولو کا من حلیت السیف، تو انہوں نے کہا کہ ہاں جائز ہے۔ تو انہوں نے کہا دلیل، تو انہوں نے کہا کہ لا بأس لا بأس قد حلیا ابو بکر صدیق سیفہ، کہ دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ صدیق اکبر اپنی تلوار کو آراستہ کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ بھی صدیق کو صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ کھڑے ہو گئے، حضرت امام باقر علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف منہ کر کے جلال میں آ کر کہتے نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق، ہاں میں اس کو صدیق کہتا ہوں، ہاں میں اس کو صدیق کہتا ہوں، ہاں میں اس کو صدیق کہتا ہوں۔ اے اللہ، جو صدیق کو صدیق نہ مانے، اللہ اس کو اس جہان میں بھی جھوٹا کر دے، اگلے جہان میں بھی جھوٹا کر دے۔ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ